دین ہمیں عملاً کس صورت میں ملا اور کن ذرائع سے ملا ہے. یہ اگلی بات یہ ہے جی کہ دین اس وقت تو ہم اس دنیا میں ہے نا موجود ہیں. صحابہ اپنا وقت پورا کر کے گزر چکے، ان کے بعد ان کے شاگرد، پھر اس طرح امت کی مختلف نسلیں گزر چکی ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں دین ہم لوگوں کو عملاً کس صورت میں ملا ہے، یعنی ہمارے پاس کیسے پہنچ گیا اور کیا ذریعہ تھا. یہ اس سوال کو دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے. اچھا، یہ اس میں نا بنیادی ایک نقطہ بتا دیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ملا ہے، یعنی شروع تو وہاں سے ہوا ہے جو ہمارے پاس دین ہے نا. یہ ہم یوں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کے آئے تھے وہ نہیں ہمارے پاس. اس کا جو فائنل ورژن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آگے کیسے چلا؟ یہ دین آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھی تھے ان کے اجماع کا مطلب ہوتا ہے ان کے اکٹھ، یعنی ان سب کے متفقہ بیان، ان کی متفقہ یعنی کہ طور پر بات آگے پہنچانے سے ملا. اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے. قولی و عملی تواتر کا مطلب ہے کچھ چیزیں اس امت کے اندر ہم نے دیکھیں کہ قولی چیزیں ہیں، بول کر بیان کرنے والی چیزیں، جیسے قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید قول ہے، اصل میں قرآن مجید عمل نہیں ہے. نماز عمل ہے اور قرآن قول ہے. تو یہ جو قول ہے قرآن مجید، یہ صحابہ نے تابعین کو یہ قول پڑھایا، سکھایا. یعنی قرآن انہوں نے نبی سے لیا تھا اور پھر جو تابعین تھے، جو صحابہ کے اگلی نسل آتی ہے. تابعین وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا میں آئے جو لوگ صحابہ کے شاگرد بنے. تو صحابہ نے ان کو پھر یہ دین یعنی قرآن مجید جو تھا وہ قولن دیا کہ بھئی یہ قرآن ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. اور تابعین نے وہ قرآن حاصل کیا ان سے، اور پھر ظاہر اس سے پھر جو بھی اس پر عمل کیا، یہ کیا. اور پھر وہی قول تابعین نے اگلی نسل کو دیا. اور کیسے دیا؟ اجماعی طور پر، متفقہ طور پر، سب اکٹھے ہو کر تمام تابعین ایک ہی قرآن آگے پہنچاتے تھے. ایسے نہیں تھے کہ صحابہ کے لوگوں کے مختلف قرآن تھے، یعنی کہ ایک کے قرآن میں کوئی اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دوسرے کے قرآن میں کچھ اور شریعت بیان ہوئی ہے. ایسا بالکل نہیں. ایک ہی قرآن تھا جو سب صحابہ کے پاس تھا. انہوں نے وہی قرآن اگلی نسل کو دیا، اس نسل نے وہی قرآن اگلی نسل کو دیا. تو گویا قولی تواتر ہو گیا. تواتر یعنی متواتر، نسلاً بعد نسلیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں یہ ہوا. اور اجماعی طور پر ہوا. یعنی ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. نہیں، نہ کہنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جو نہیں بول رہا نا وہ بھی اقرار کی جگہ پر کھڑا ہے، انکار کی جگہ پر نہیں کھڑا. تو اجماع اور قولی تواتر سے صحابہ نے اس امت کو دیے. اور عملی تواتر، کچھ چیزیں دین کی عملی تواتر سے ملی ہیں. یعنی عملاً صحابہ نے، یعنی کچھ صحابہ نے دینی اعمال اختیار کیے نبی سے سیکھ کر، نبی کی پیروی میں، اور ان اعمال کو پھر انہوں نے تابعین کو سکھایا. تابعین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ تابعین کو بھی انہی پر عمل کرایا. تابعین نے انہی پر عمل کیا اور متفقہ طور پر، اجماعی طور پر. اور پھر تابعین نے آگے تبع تابعین جو ان سے اگلی نسل تھی، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، حتیٰ کہ ہم تک پہنچا. اور اس کی 2 شکلیں تھیں جس میں یہ ہم تک پہنچا. وہ 2 شکلیں آگے بیان ہوں گی. دوبارہ میں یہ پیرا پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع، یعنی متفق علیہ طور پر، سب کے اتفاق سے،
اور قولی و عملی تواتر، یعنی نسل بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے قول اور عمل، متواتر قول اور عمل، اجماعی طور پر وہ قول اور عمل چلتا رہا۔ یعنی کہ فرض کیجئے صحابہ آ جائیں تو ہم نے جن لوگوں سے قرآن لیا یا جو ہمارے پاس قرآن ہے تو اسے وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہی تھا جو ہم نے تابعین کو سکھایا تھا۔ تو فرض کیجئے کوئی سوال کرتا ہے، وہ تو تابعین تو آج سے 1300 سال پہلے کے لوگ تھے نا، تو آپ تک قرآن کیسے پہنچا؟ تو اس طرح وہی قرآن جو تابعین کے ہاتھ میں تھا نا وہی ہم تک پہنچا۔ تو وہ قرآن جو تھا انہوں نے پھر اگلی نسل کو بتایا تھا، پھر اگلی نسل کو، تو ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے اوپر کی نسل سے ہم نے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے تسلسل کے ساتھ یہ دین آیا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ چیزیں دین کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں، یہ اس کو ایک حتمی اور یقینی حقیقت بنا دیتی ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، جو اگلے کورسز ہیں اس میں اس پر پورے استدلال دلائل کیے گئے، امت میں جو اختلاف بیان کیا جاتا ہے، جی ہر گروہ مختلف بات کہتا ہے، نماز میں اختلاف ہے، جی فلاں چیز میں اختلاف ہے، تو وہ انشاءاللہ سب زیر بحث آئے گا اپنی اپنی جگہ پر۔ تو مطلب علیہ السلام میں تو تفصیلات نہیں ہیں، لیکن میزان میں مثلا اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پر وہ چیزیں دیکھیں گے۔ تو میرا مقصود یہ بات کرنے سے یہ تھا کہ ذہن کو اس سے پریشان نہ ہونے دیں کہ بھئی وہی تو اختلافات پائے جاتے ہیں، نہیں، یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے جو اس طریقے سے چلی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم دین کے اصول میں اختلاف کر رہے ہوتے، تب ہم کہتے تمہارے قرآن میں تو فلاں صورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ 6 صورتیں غائب ہیں، تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ 2 خدا کی عبادت کرو، اور ہمارا قرآن ایک خدا کی کہہ رہا ہے، تمہارا قرآن تو خدا کی صفات ہی اور طرح سے بیان کرتا ہے، تمہارا قرآن جو ہے وہ تو شریعت کے ارکان 5 نہیں 5 ارکان، جیسے وہ ہے نا شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 نہیں، وہ تو بیان کرتا ہے 4 یا 3، اور ہمارے نزدیک تو 5 ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزوں کے حوالے سے بات ہے، اور پھر یہ منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید اور نمبر 2 سنت، یعنی اگر کیٹیگرائز کریں تو قول قرآن کے ذریعے سے پہنچا، یعنی قرآن کی صورت میں پہنچا، جو قول صحابہ کے اجماع، یعنی اجماعی رائے، سب صحابہ کے متفق طور پر بیان کرنے سے آگے چلا، وہ قرآن ہے بطور دین۔ صحابہ کی اپنی باتیں بھی تھیں، صحابہ کے فتوے بھی تھے، صحابہ کی بحثیں بھی تھیں، ان کی جنگیں بھی تھیں، ان کا نہیں ذکر ہو رہا، یہ ذکر یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا دین، جو قولی دین ملا ہے، وہ کیا ملا ہے؟ تو وہ قرآن ہے، جو بطور قول صحابہ نے آگے منتقل کیا، اور پھر امت کے ہر طبقے نے آگے منتقل کیا متواتر طور پر، تواتر سے، یعنی پے در پے منتقل کرتے چلے گئے۔ ایک چیز قرآن ہوگی، اور جو چیز عمل سے ملی ہے، یعنی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کچھ عمل سیکھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھائے، آپ نے کہا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، میرے طریقے پہ نماز پڑھو، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل اختیار کی، اور سب صحابہ نے اجماعی طور پر اس نقل کو آگے منتقل کیا۔ تو یہ جو عملی طور پر جو نبی سے سیکھ کر آگے منتقل کیا، اسے سنت کہیں گے۔ یعنی یوں بات ہے کہ ہمارا دین 2 چیزوں میں منقسم ہے، بٹا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ علمی حصہ ہے، قولی حصہ ہے، جیسے جہاد کا حکم قرآن مجید میں ملے گا۔ کچھ حصہ عملی ہے، تو جو عملی ہے وہ سنت میں ملے گا۔ اس کا ذکر تو قرآن میں آ سکتا ہے، یعنی قرآن مجید میں اس عمل، نماز کا ذکر آ جائے گا، نماز کے وقت کا کوئی ذکر آ جائے گا، ضمناً ذکر حج کے والے سے آ جائے گا، لیکن کچھ چیزیں جو سنت سے ملی ہیں وہ عملی چیزیں ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، علمی چیزیں قرآن کے ذریعے سے ملی اور عملی سنت کے ذریعے سے ملی۔ تو یہ 2 طریقوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔